بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی کی جو ہے وہ کتنی اقسام ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مبنی کے جو مصنف نے ہیں وہ چار کیا ہے اقسام ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا مبنی علی الکسر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ مبنی کی چار قسمیں کیسے بنائیں گے؟ مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں سکون اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سکون جو ہے یہ مبنی کا حصہ ہے، سکون کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مبنی میں ہوتا ہے، جبکہ جو جزم ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ معرب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جزم جو ہے وہ اعراب کی قسم ہے اور جو سکون ہے وہ مبنی کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم اور مبنی علی السکون کہیں گے، مبنی علی الجزم آپ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ مبنی علی الکسر میں عربی زبان کے اندر ہم نے اسم جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ کون سے اسماء ایسے ہیں پوری عربی زبان میں کہ جو ہوں بھی اسم اور مبنی علی الکسر ہوں۔ مبنی علی الکسر کیا مطلب کہ چاہے وہ فاعل واقع ہوں تو پھر بھی اس کے آخر پہ کسرہ ہے، چاہے وہ مفعول واقع ہوں تو پھر بھی اس کے اوپر کسرہ ہے، چاہے وہ مجرور واقع ہوں مجرور پہ ویسے ہی کیا کسرہ آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی حالت آپ اس کی لے لیں ہمیشہ اس کے اوپر کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ تو یہاں پہ مصنف نے کہا کہ ایک ہی ہمیں یہاں پہ اسم ایسا ملا ہے، ٹھیک ہے، پوری عربی زبان میں سے ایک ہمیں اسم ایسا ملا ہے کہ جو مبنی علی الکسر ہے، وہ کیا ہے؟ ہؤلاء ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہؤلاء کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، ایسی ہے نا، اسم اشارہ ہے اور یہ جمع کے لیے ہے، ہا اس کے اوپر ہے تنبیہ ہے، اصل میں لفظ کیا ہے؟ اولائے ہے۔ تو یہ اس کے حمزہ پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کسرہ ہے، حمزہ پہ کسرہ یعنی یہ مبنی ہے۔ مثلا جاءنی ہؤلاء بھی کہیں گے، مررت بہؤلاء، ٹھیک ہے، ضربت ہؤلاء، یہ ہمیشہ ایسی رہے گا۔ جبکہ جو باقی اسم اشارہ ہیں وہ ہذہ ہے تو وہ مبنی علی الکسر ہے یا کسر نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ ہاذان جو تثنیہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اور اس کا اعراب کس طرح ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اعراب کی جب ہم اقسام بیان کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی سوال ہوگا کہ بھئی مبنی علی الکسر کیا چیز ہے عربی زبان میں، تو آپ کہیں گے کہ تمام نحویوں کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ فقط ہؤلاء ایک ایسا اسم ہے ہمارے پاس کہ جو مبنی علی الکسر ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اسماء ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ یہ والی صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا نحویوں کا۔ اس کے علاوہ دو اسم ایسے ہیں کہ جس کے اندر نحویوں کا کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف موجود ہے۔ نحویوں کا جو بنیادی طور پہ اختلاف ہے، اس اختلاف کو کہتے ہیں لہجے کا اختلاف، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو لہجے تھے وہ مختلف قسم کے کیا ہمیں ملتے ہیں، اور نحو کے اندر جو دو لہجے ہیں، لہجہ کو یعنی لغت بھی کہا جاتا ہے، یہ دو کافی زیادہ کیا ہے ہمیں اختلاف کے طور پہ کچھ چیزیں ان کی ملتی ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک ہے لغت الحجاز اور ایک ہے لغت بنی تمیم۔ الحجاز والے یہ کہتے تھے کہ دیہاتوں میں نہیں رہتے تھے، آبادی والی جگہوں پہ رہتے تھے، جبکہ جو بادیہ اور دیہاتوں میں رہنے والے تھے یہ کیا تھے؟ بنو تمیم تھے۔ کچھ جگہوں پہ کیا ان کا اختلاف ہے، اور ابن ہشام کا ایک کتاب میں یہ کہنا ہے کہ جو قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ اہل حجاز کی جو ہے وہ لغت کے مطابق اور ان کے لہجے کے مطابق کیا نازل ہوا ہے۔ قریش والے بھی جو ہے وہ لغت حجاز کے مطابق کیا گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو دو جو لفظ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ کیا یہ جو دو اسم ہیں یہ مبنی علی الکسر ہیں یا مبنی علی الکسر نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ باب حضام، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ امسے ہے، امسے کی بھی ساتھ کیا ہیں؟ کچھ شروط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو انشاءاللہ ہم کیا ہے کتاب کے ذریعے سے کیا پڑھیں گے۔ یعنی خلاصہ بحث جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم مبنی کی اقسام میں کیا وارد ہو گئے ہیں
کہ اسم میں سے جو مبنی ہے، مبنی کی 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے پہلی قسم مبنی علی الکسر ہے، اور مبنی علی الکسر کا ایک ہی اسم ہے ہمارے پاس، وہ ہؤلاء ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قسم مبنی علی الکسر نہیں ہے۔ باقی یہ جو 2 ہیں، باب حذا میں اور جو ام سے ہے، اگر اس سے مراد کیا ہو، کل والا ام سے ہو، تو اس کے اندر کیا اختلاف موجود ہے، وہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، انشاءاللہ وہ ساری کیا عبارت کے اندر موجود ہے۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمُعْرَبِ، جب میں فارغ ہو گیا من ذکر المعرب، معرب کا ذکر کرنے سے، تو ذکرت المبنیہ، تو میں نے مبنی کا ذکر کیا۔ یہاں پہ جو معرب کا ذکر کیا تھا مصنف نے، وہ 2 ہی ذکر کیے تھے، ایک معرب کی تعریف بیان کی تھی، اور ایک یہ بیان کیا تھا کہ اسم میں اصل کیا ہے، معرب ہونا ہے، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ چونکہ اسم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، جب اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے مختلف حالات ہوں گے، کبھی اس کو فاعل بنا کے گفتگو کریں گے، کبھی مفعول بنا کے گفتگو کریں گے، کبھی مجرور بنا کے گفتگو کریں گے، تو یعنی جب اس کے مختلف حالات آ رہے ہیں تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ اس کے اعراب بھی کیا ہوں، مختلف ہوں، تاکہ اس کے معنی کیا ہیں ہمیں کیا پتہ چلتے رہیں۔ جبکہ فعل کے بارے میں اور حرف کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی تو لہٰذا اس کو کیا یہ حالات پیش نہیں آتے۔ اسی وجہ سے نحوی کہتے ہیں کہ الاصل فی الاسم ان یکون معربا، یہ اسم کے اندر اصل کیا معرب ہے، یہ مصنف نے ذکر کیا۔ اب معرب کی وہ کون سی اقسام ہیں، اس کی تفاصیل کیا ہیں، اس کو کیا ذکر نہیں کیا، وہ انشاءاللہ بعد میں کیا ذکر کریں گے کہ معرب میں سے کچھ مرفوعات ہیں، کچھ منصوبات ہیں، مجرورات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ تفصیل سے کیا آئیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ ابھی ذکر کیا مبنی کا، مبنی کو کیوں ذکر کیا، کیونکہ یہ بحث مختصر ہے اور چند ایک ہمارے پاس چیزیں مبنی ہیں، باقی ساری کی ساری معرب ہیں، تو اس کو پہلے کیا ذکر کر رہے ہیں۔ مبنی کی تعریف کیا ہے، وَأَنَّهُ الَّذِي، مبنی کیا چیز ہے کہ یلزم طریقۃ واحدہ، جو لازم ہو جاتا ہے ایک ہی طریقہ اور ایک ہی روش کے اوپر، ولا يتغیر آخرہ، اور اس مبنی کا جو آخر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، بسبب ما، اس کے سبب سے کہ ما يدخل علیہ، کہ جو اس مبنی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں، یعنی عامل کے سبب سے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ ثم قسمتہ الی 4 اقسام، پھر میں نے مبنی کو تقسیم کیا 4 اقسام کی طرف، پہلی مبنی علی الکسر، دوسری مبنی علی الفتح، تیسری مبنی علی الضم، اور چوتھی مبنی علی السکون ہے۔ ثم قسمت المبنی علی الکسر الی قسمین، پھر یہاں سے شروع کریں گے مبنی علی الکسر کو۔ مبنی علی الکسر کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم کیا ہے، متفق علیہ ہے، اس کے اوپر کسی عربی دان کو اور کسی عربی لہجے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے بھی عربی کے لہجے مشہور موجود ہیں یا غیر مشہور موجود ہیں، سب کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ کیا ہے، مبنی علی الکسر ہے۔ وہ کیا ہے، وَهُوَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْعَرَبِ، جمیع العرب کیا مطلب، تمام کے تمام عرب، یعنی کوئی ایسا لہجہ، کوئی ایسی لغت ہمارے پاس عربی زبان میں آج تک نہیں موجود کہ جنہوں نے ہؤلاء کو کیا کہا ہو، معرب کہا ہو۔ جمیع العرب، تمام کے تمام عرب کیا کرتے ہیں، یکسرون آخرہ، اس کے آخر کو کسرہ دیتے ہیں، یا یکسرون آخرہ، اس کے آخر کو کیا ہے، کسرہ دیتے ہیں، فی جمیع الاحوال، تمام حالات میں۔ تمام حالات سے کیا مراد ہے کہ چاہے یہ فاعل واقعہ ہو، چاہے یہ مفعول واقعہ ہو یا مجرور واقعہ ہو، جو بھی اس کے حالات واقع ہوں، تمام حالات میں وہ اس کے آخر کو کیا دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ وَقِسْمٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، دوسری قسم، کس کی دوسری قسم، مبنی علی الکسر کی، اس کے اندر کیا اختلاف ہے، وَهُوَ حَزَامِ وَقَطَامِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَعْلَامِ الْمُؤَنَّثَةِ الْآتِيَةِ عَلَى وَزْنِ فَعَالِ، اس کو نحو میں جو ہے وہ باب حزامے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باب حزامے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مؤنث جو نام ہیں، اعلام مؤنث، علم کی ہم یہ تعریف پڑھیں گے کہ علم جو خاص ہو جائے، نکرہ کے کیا مقابلے میں ہے، علم جو خاص جو ہے وہ نام ہے، چاہے وہ علاقے کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، کمپنی کا نام ہو، کسی خاتون کا نام ہو، مؤنث ہونا چاہیے۔ جو مؤنث اعلام ہیں، مؤنث جو نام ہیں کہ جن کا وزن فعالے کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس بارے میں کیا اختلاف موجود ہے، کچھ اسے مبنی علی الکسر سمجھتے ہیں اور کچھ اسے مبنی علی الکسر نہیں سمجھتے، اور یہ اختلاف کس کے درمیان ہے، وہی اہل حجاز اور بنو تمیم کے درمیان ہے۔
یعنی حضام قطام و نحو ما اور ان کی طرح کے من الاعلام المؤنثات تمام مؤنث نام الآتیت علی وزن فعال کے جو کس وزن پہ آتے ہیں؟ فعال کے وزن پہ آتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. وہ ام سے اور ام سے ہو گیا. ام سے کا اردو میں معنی کیا ہے؟ کل. ٹھیک ہے جی. کل ہمارے پاس کتنی طرح کے کل ہیں؟ 3 طرح کے میرے خیال میں. ایک آنے والا کل بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایک آنے والا کل ہو گیا جو کبھی نہیں آئے گا. ایک گزرا ہوا کل ہو گیا. یہ جو گزرا ہوا کل ہے نا، یہ 2 طرح کے ہیں. ایک گزرا ہوا کل ہے کہ جو رات سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، قبل یوم کا حاضہ، ابھی جس وقت آپ موجود ہیں اس دن سے پہلے والا جو کل ہے. اور ایک کل ہے جو مطلقاً کل ہوتا ہے زمانے ماضی کا. ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ اردو میں کیسے جملہ کوئی یاد ہے اس طرح بولا جاتا ہو کہ ابھی کل کی بات ہے، مثلا یہ کہتے نہیں ہیں. ہاں ہاں احسن تم، یعنی اب ہاں یعنی ابھی کل کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ فرض کریں درس جو ہے وہ وہاں پہ مدرسہ امام خمینی میں پڑھا کرتے تھے. ابھی کل کی بات ہے. تو کل کی بات سے کیا مطلب کہ 2 ہفتے پہلے کی بات. چند سال پہلے کو تو نہیں کہیں گے، یہی 2-3 ہفتے پہلے ہوں تو وہاں پہ کل بولتے ہیں. ایسی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کون سے امسے کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا اردت بہ اليوم الذي قبل یومک، جب آپ اس سے وہ والا دن مراد لیں کہ جو آپ کے دن سے پہلے والا ہو. تو اس امسے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مبنی الکسر ہے یا مبنی الکسر نہیں ہے. لیکن اگر امسے سے مراد مطلقاً ہو کہ وہ جو 2 ہفتوں پہلے کل والا ہوتا ہے یا آنے والا کل مراد ہو تو اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ معرب ہے، وہ مبنی نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ اس کو کیا ذکر کریں گے کہ حضامے کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور کیا اقوال ہیں. سب سے پہلے فَأَمَّا باب حضام و نحوی، باب حضام اور باب حضامی کی طرح. باب حضامی کی طرح سے کیا مراد ہے؟ نحوی سے ہاں نہیں کلی قانون، وہ اس میں مؤنث فاعل کے وزن پہ آتے ہیں، اعلام مؤنثہ جو فاعل کے وزن پہ ہوں. فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ مُطْلَقًا، تو جو اہل حجاز ہیں وہ اس کو مبنی کرتے ہیں کس کے اوپر؟ علی الکسر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضامے کا باب ہے یہ مبنی الکسر ہوگا. تو پس ہم اگر اہل حجاز کے مطابق دیکھیں تو مبنی الکسر ہمارے پاس 2 آ گئے. ٹھیک ہے جی، ایک ہمارے پاس مبنی الکسر ہؤلاء آ گیا اور دوسرا ہمارے پاس مبنی الکسر کون سا آ گیا جی؟ باب حضامے آ گیا. یہ اہل حجاز کے نزدیک ہو کے. مطلقاً کی تفسیر انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گی کہ جس کے آخر پہ را ہو یا را نہ ہو. ٹھیک ہے، نوار ایک لفظ اشعار میں استعمال ہوتا ہے، ایک قبیلے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. تو جس کے آخر پہ را آتی ہے وہاں پہ بنی تمیم کا آپس میں کیا اختلاف ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے را ہے یا جو بھی ہے، پس جو بھی مؤنث کا علم ہوگا اور فعال کے وزن پہ ہوگا تو اہل حجاز ایسے تمام اسماء کو مبنی علی الکسر کیا کرتے ہیں. فیقولون، پس اہل حجاز کیا کہتے ہیں؟ جاءتنی حضامے. جاءتنی حضامے میں حضامے کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ فاعل واقعہ ہو رہا ہے. جب یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے تو اسے اگر معرب ہوتا تو کیا پڑھتے؟ حضامن پڑھتے ہم. ٹھیک ہے، حضامن ہم نے نہیں پڑھا، حضامے پڑھا ہے. تو یہ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی الکسر ہے. رأیت حضامے میں حضامے مفعول واقعہ ہو رہا ہے. اگر یہ معرب ہوتا تو کیا پڑھتے؟ رأیت حضامن پڑھتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں پڑھا، مبنی الکسر ہے. مررت بحضام پڑھا ہے. اگر یہ مجرور ہوتا اور معرب ہوتا تو ہم حضامن پڑھتے، جب تنوین دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہم نے نہیں پڑھا، مررت بحضام پڑھا ہے. یہ اہل حجاز کہتے ہیں. وعلی ذالک یعنی اسی اہل حجاز کی لغت پہ، اسی اہل حجاز کی لغت پہ جاء قول شاعر، ایک قدیم زمانے کا شاعر ہے، اس نے بھی کیا ایک شعر کہا ہے، اور اس کا جو شعر ہے وہ اہل حجاز کی لغت کے اور ان کے لہجے کے مطابق ہے. وہ شعر کیا ہے کہ فلولا المزعجات من اللیالی لما طرق القطاطیب المنام اذا قالت حضام فصدقوها فإن القول ما قالت حضامی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو قافیہ ہے وہ کیا ہے؟ یا کے ذریعہ میم زرمی ہے. ٹھیک ہے، لیالی، منامی، حضامی.
تو یہ جو حضامی کا قافیہ ہے یہ کس کے مطابق درست بیٹھتا ہے؟ یہ اہل حجاز کے مطابق کیا درست بیٹھتا ہے؟ کیونکہ اگر ما قالت حضامی آخر پہ آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ حضام مبنی علی الکسر نہ ہوتا بلکہ معرب ہوتا تو یعنی فاعل کو وہ شعر میں کیا پڑھ دیتا شاعر؟ ما قالت حضامن پڑھ دیتا. تو ما قالت جب حضامن پڑھتا تو ہم شاعر کو کیا کہتے کہ تم نے تو قافیے کی رعایت ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، اگر وہ قافیے کی رعایت کرتا تو ادھر سے وہ معرب کی کیا کر دیتا؟ مخالفت کر دیتا. جبکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے تو جب مرفوع ہے تو مرفوع کا وہ قافیہ جو ہے وہ کیسے لے کر آئے؟ یعنی عربی شعراء کا سارا کمال ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قافیے کی رعایت کریں گے اور ساتھ ساتھ کس کی رعایت ہوگی؟ عربی قواعد کی بھی کیا ہوگی؟ رعایت ہوگی. یعنی اوپر جو طیب المنام میں پڑا ہے تو وہ منام کیا ہے؟ طیب کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور منام کے اوپر الف لام داخل ہے اس لیے منامے ہو گیا. ٹھیک ہے، طیب منامن نہیں ہوا تو وہ بالکل درست بات بیٹھی. من اللیالی میں بھی ایسے ہے. ٹھیک ہے، جب حضامے میں جب قافیے کی بات آئی تو اگر یہ معرب ہوتا تو قالت حضامن کی بجائے اگر حضامے پڑھ دیتا معرب کو تو شاعر کے اوپر بہت بڑا اعتراض آ جاتا کہ اسے تو جو ہے وہ عربی زبان کے قواعد تک کا پتہ نہیں ہے اور یہ صاحب کیا ہے؟ شعر کہنے لگ گئے ہیں. تو اس کا شعر یہ تبھی درست بن سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ قول الشاعر طبقاً علی لغت الحجاز، کہ شاعر کا یہ شعر تبھی درست بیٹھتا ہے عربی زبان کے مطابق کہ اگر اس نے یہ شعر کیا ہو؟ اہل حجاز کی کیا ہے؟ لغت کے مطابق کہا ہو. کیونکہ اہل حجاز کے مطابق یہ مبنی علی الکسر ہے. جب یہ مبنی علی الکسر ہے تو قالت حضامن ہونا ہی نہیں تھا بلکہ کیا ہونا تھا؟ قالت حضامی ہونا تھا. تو اس کا جو ہے وہ قافیہ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے اور عربی قواعد کی کوئی مخالفت نہیں ہے. یہاں پہ ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ فَذَكَرَهَا فِي الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ مَكْسُورَةً، کہ اس شعر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہا کیا ہے؟ حضامے، حضامے کا ذکر کیا اس بیت میں اور مرتین 2 مرتبہ ذکر کیا. اذ قالت حضامی آخر پہ کیا ہے؟ ما قالت حضامی، اور دونوں دفعہ کیا ہے؟ مکسورتاً ذکر کیا. مکسورتاً ذکر کیوں کیا؟ یعنی کیا وہ زیر زبریں لگاتے تھے؟ ٹھیک ہے، ہم نحو پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا حرکات ہیں. تو اگر شعراء حضرات جو ہے وہ زیر زبریں لگا رہے ہیں تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو بحث کیا ہے کہ اس نے زیر زبریں لگائی ہوئی نہیں تھیں لیکن شعر کے قافیے سے جو ہے وہ آپ اس بات کو جو ہے وہ پک کریں کہ قافیہ اسی بات کے مناسب بن رہا ہے کہ اسے مبنی علی الکسر رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ تب کیا بنے گا؟ شاہد بنے گا. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مکسورتاً فذاکرہا مکسورتاً، ہم ابن شام سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں شاعر نے مکسورتاً پڑھا ہے؟ کیا آپ شاعر کے پاس تھے اور اس کی زبان سے سن رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. پھر مکسورتاً کیوں پڑھا؟ وہ کیا کہے گا؟ علی طبق القوافی، ہم جو ہے وہ شعر کے قافیے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ قافیہ اور شعر کا وزن کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ اسے کیا پڑھا جائے؟ مکسور پڑھا جائے. معنی فاعل، جب کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضام میں کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو دلیل اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ شاہد کہتے ہیں کہ ھذا شاہد، کہ یہ ہمارے لیے شاہد بن گیا عربی زبان کا یہ شعر جو جاہلیت کا کلام ہے کہ یہاں پہ جو حضام ہے یہ لغت حجاز کے مطابق مبنی علی الکسر پڑھا گیا ہے. شعر کا ترجمہ سادہ سا کر لیتے ہیں، اہم نہیں ہے. فلولا المزعجات، مزعج ازعاج سے ہے ٹینشن دینے والی پریشانیاں. فلولا یعنی اگر نہ ہوتی، فلولا المزعجات من اللیالی، راتوں کی اگر پریشانیاں نہ ہوتیں تو لما طارق القطا طیب المنام، تو یہ جو قطا ایک پرندے کو کہتے ہیں، غالباً اس کا معنی بٹیر کے ہے. تو یہ جو پرندہ ہے یہ طیب المنام، یہ میٹھی نیند کو کیا کبھی نہ چھوڑتا. اذا قالت حضام، جب خاتون کوئی بات کہہ دے، حضام بات خاتون کہہ دے، فصدقوها، تو اس کی بات کی تصدیق کرو. فإن القول، کیونکہ بات وہی ہوگی کہ ما قالت حضام، کہ جو حضام خاتون نے کیا ہے؟ کہی ہے. تو یہ اجمالی سے کیا ہے؟ ترجمہ ہے اور اصل بحث اور اصل شاہد جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. یہ کس کا نظریہ ہو گیا؟ اہل حجاز کا ہو گیا. تو اہل حجاز کے مطابق مبنی علی الکسر ہمارے پاس 2 طرح کے آ گئے، ایک ہؤلاء آ گیا اور ایک ہے باب حضام آ گیا. وافترقت بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم ہؤلاء میں تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن باب حضام میں آ کے ان کے اندر کیا ہے؟ اختلاف پڑ گیا، ان کی بھی کیا ہے؟ 2 فرقے بن گئے.
فَبَعْضُهُمْ يُعْرِبُ ذَلِكَ كُلَّهُ، بعض بنو تمیم ایسے ہیں کہ یعرب ذالکہ یعنی باب حضامے، وہ باب حضامے کو کلہ پورے کا پورا، باب حضامے کے تمام مثالیں جو بھی آ جائیں ان تمام کو وہ کیا کرتے ہیں، اعراب دیتے ہیں۔ اور یہ اعراب کون سا ہے، اس اعراب کو کہتے ہیں اعراب غیر منصرف۔ اعراب غیر منصرف کیا ہوتا ہے کہ تنوین نہیں آتی، حالت رفع میں ضمہ آتا ہے اور حالت نصبی اور جری دونوں میں کیا آتا ہے، فتح آتا ہے، واضح؟ تو وہ یہ والا اعراب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسے معرب رکھتے ہیں لیکن اعراب کیا غیر منصرف والے دیتے ہیں، یعنی بالضم رفعن، وہ ضمہ دیتے ہیں رفع کے ذریعے سے، یعنی بالضم رفعن یعنی وہ ضمہ دیتے ہیں حالت رفعی میں، وہ بالفتح اور فتح دیتے ہیں نصباً وجرن حالت نصبی اور جری میں، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ جاءتنی حزامو بالضم میں کہتے ہیں، رأیت حزامہ، مررت بحزامہ، یہ دونوں کیا کہتے ہیں، فتح کے ساتھ وہ کہتے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ یہاں پہ کوئی سوال کریں کہ اگر وہ معرب پڑھ رہے ہیں تو جاءتنی حزامن وہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے، یا رأیت حزامن پڑھ دیں، جس طرح ہم کیا کہتے ہیں جاءتنی ہندن کہہ دیتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ معرب کہتے ہیں لیکن وہ اسے اعراب غیر منصرف والا دیتے ہیں، تو غیر منصرف میں کیا تنوین نہیں آیا کرتی۔ یہ ان کا پہلا نظریہ ہو گیا۔ وہ اکثرہم یعنی اکثر جو بنی تمیم ہیں، یفصلو وہ تفصیل دیتے ہیں، کس کے درمیان تفصیل دیتے ہیں کہ بینما کان آخرہ راءن، کہ باب حضامے میں سے وہ چیزیں، یعنی ہم یوں کہیں کہ مؤنث کے نام جو فعال کے وزن پہ آتے ہیں ان کے درمیان کیا دو کیٹیگری ہیں۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ ما کان آخرہ راءن، کہ پہلا وہ اسم ہے کہ جس کے آخر پہ کیا آئے گی، را آئے گی، جیسے وبارے ہے، وبارے کیا ہے، اسم لقبیلۃ، ایک قبیلے کا نام ہے، اور قبیلہ کا نام کیا ہوتا ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ ہزارے کیا ہے، اس کے آخر پہ بھی را آ رہی ہے، یہ ایک کوکب ایک ستارے کا نام ہے، یہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ سفارے اس کے آخر بھی کیا را آ رہی ہے، یہ اسم لمائن، یہ ایک خاص قسم کے کیا پانی کا نام ہے۔ فیبنیہ علی الکسر، تو یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مبنی علی الکسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اہل حجاز اور بنی تمیم کی جو اکثریت ہے ان کے درمیان کیا فرق ہو جائے گا کہ اہل حجاز بطور مطلق کے کہتے ہیں کہ جو حضامے کا باب ہے، اچھا یہ زال کے ساتھ لکھا ہوا ہے، زی کے ساتھ ہے، نہیں زال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حضامے کا جو باب ہے مطلقاً چاہے اس کے آخر پہ را ہے یا را نہ ہے، وہ مطلقاً کیا ہے، مبنی علی الکسر ہے، جبکہ جو بنو تمیم کی اکثریت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر را ہوگی تو وہ مبنی علی الکسر ہے، اگر را نہیں ہوگی تو مبنی علی الکسر نہیں ہے، یعنی فیبنی علی الکسر کالحجازیین، وہ حجازیوں کی طرح اس کو بھی کیا کرتے ہیں، مبنی علی الکسر کرتے ہیں۔ وما لیس آخر ران، اور جس کے آخر پہ را نہیں ہوتی جیسے حزامے اور قطامے ہے، تو فیعربہ اعراب ما لا ینصرف، تو وہ اسے اعراب دیتے ہیں، اعراب کون سا، غیر منصرف والا، یعنی بالکل وہ دوسرے کیا لوگوں کی طرح ہو کے۔ تو لہٰذا بنو تمیم کا کیسے ہم خلاصہ کریں گے کہ بنو تمیم کے دو گروہ ہمارے پاس ہیں، کہ ایک گروہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مطلقاً اعراب غیر منصرف آئے گا چاہے آخر پہ را ہو یا را نہ ہو، دوسرے کہتا ہے کہ نہیں، اگر را ہوگی تو ہم بنی حجاز کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے کیا کریں گے، مبنی علی الکسر کریں گے، اور اگر را نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اسے اعراب غیر منصرف دیں گے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ ہو گیا حضامے کے بارے میں۔ امسے کے بارے میں آ جائیں۔ وَأَمَّا أَمْسِ إِذَا أَرَدْتَ بِهِ الْيَوْمِ، جب آپ امسے سے ارادہ کریں اس دن کا، الَّذِي قَبْلَ يَوْمِكَ، جو آپ سے ابھی پہلے والا ایک دن ہے، فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ، تو یہاں پہ اہل حجاز سے کیا کہتے ہیں، مبنی علی الکسر کہتے ہیں۔ تو یہ
وہ شعر کیا کہا ہے کہ منع البقا تقلب الشمس وطلوعها من حیث لا تمسی وطلوعها حمراء صافیہ وغروبها صفراء کالورس اليوم اعلم ما یجیء به ومضى بفصل قضائه امس۔ یہاں پہ بھی جو قافیہ آ رہا ہے وہ یا کی طرح کار ہے، تمسی ورسی امسی، ٹھیک ہے۔ تو اس قافیے کا یہ تقاضا یہ ہے کہ جو امسے ہے اسے کیا ہونا چاہیے، مکسور ہونا چاہیے، جو آخری شعر میں ہے۔ وَمَضَى بِفَصْلِ قَضَائِهِ امسی، یہاں پہ امسے فائل واقع ہو رہا ہے مضا فعل کا، مضا گزر جانا۔ فائل جب واقع ہو رہا ہے تو اگر یہ معرب ہوتا تو ان کا سارا قافیہ کیا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا، ٹھیک ہے جی۔ قافیہ وہ لا تمسی کل ورسی امسی کسرہ کے ساتھ لے کر آ رہے تھے، تو قافیہ ان کا تبھی بچتا ہے کہ جب وہ اہل حجاز کا کیا دیں گے، ساتھ دیں گے۔ تو لہٰذا ہم یہ کیا کہیں گے کہ یہ شاعر اثر میں ملا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اہل حجاز کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے، تبھی اس کا شعر کیا درست بیٹھ رہا ہے۔ فَأَمْسِ فِي الْبَيْتِ فَاعِلٌ لِمَضَى، ام سے اس شعر میں کیا واقع ہو رہا ہے، مضا کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ وَهُوَ مَكْسُورٌ، اور یہ مکسور ہے، کما طرح جیسے کہ آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ مکسور کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اگر مکسور کے علاوہ مرفوع پڑھیں گے تو قافیہ کہاں پہ جائے گا اس شعر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کا ترجمہ کیا ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی چیز بھی کیا ہے باقی نہیں رہتی، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ کبھی خوشی ہے اور کبھی کیا ہے غم اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی جو حرکت ہے وہ بھی کیا ایک جیسی نہیں رہتی۔ منع البقاء تقلب الشمس، بقا کو جو ہے وہ روک دیا ہے کس چیز نے، سورج کے جو ہے وہ پھرنے نے اور اس کے طلوع ہونے میں۔ من حیث لا تمسی، یعنی وہاں سے کہ جہاں سے کیا ہے شام پھر نہیں ہوتی، اور جب یہ طلوع ہوتا ہے تو حمراء صافیتاً، یہ سرخ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہے بالکل صفرا ہو جاتا ہے، زرد جو ہے وہ ورس ایک گھاس کی طرح ہو جاتا ہے۔ الیوم اعلم، آج کے دن تو مجھے پتہ ہے کہ ما یجیء بہ، کہ آج کیا ہوگا، لیکن ومضی بفصل قضاء امسو، کہ اس دن کے گزرنے کے ساتھ، بفصل قضاء ہی یعنی اس دن کے گزرنے کے ساتھ، مضی ام سے کل بھی کیا ہے گزر جائے گا، پھر یعنی وہ یہ کل ہو جائے گا، مضی ام سے یہ ہو جائے گا آج کے دن، ٹھیک ہے جی۔ تو امسے کے بارے میں کیا ہے، بنو حجاز کا موقف ہمارے سامنے آ گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ بنو تمیم کا کیا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ وَافْتَرَقَتْ بنو تمیم فرقتین، یہاں پر بھی بنو تمیم کے کیا ہو گئے ہیں، دو فرقے ہو گئے ہیں، جس طرح کے باب حجاز میں تھے، حجاز میں تھے یا حضامہ میں تھے، باب حضامہ میں جس طرح سے تھے۔ فَمِنْهُمْ، پہلا ان میں سے فرقہ کیا ہے کہ من اعربہ بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے، حالت رفع میں ضمہ دیتے ہیں اور مطلقاً فتح دیتے ہیں۔ کون سی صورتیں بچتی ہیں، کون سی، ہاں نسبی اور جری حالت میں، نسبی اور جری حالت میں کیا دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں، یعنی اعراب غیر منصرف دیتے ہیں۔ فقال، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ مضی امسو بضمہ واعتکفت امسا وما رأیتہ امسا، ان دونوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں، بالفتح، فتح کے ساتھ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اتفاق ایسا ہے کہ شاعر نے بھی جو ہے وہ ان کے مطابق کیا ایک شعر کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لقد رأیت عجبا مذ امسا عجائزا مثل السؤال خمسا یأکلن ما فی رحلہن ہمسا لا ترکن لہن زرسا ولا لقین الدہر الا تعسا۔ اب سارا جو قافیہ ہے وہ تبھی بن سکتا ہے کہ جب ہم اس کو کیا رکھیں، فتح کے اوپر رکھیں، سا تب رکھیں۔ اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ پہلے بیت میں آپ دیکھیں مذ امسا، حرف در مذ داخل ہوا، اور ام سے اگر آپ پڑھتے یعنی اہل حجاز کے ساتھ آپ جاتے، مذ ام سے آپ کہتے تو اس کا قافیہ کیا ہوتا، سارا ٹوٹ جاتا، ادھر وہ ام سے کہتا، آگے خمسا زرسا ہمسا تاسا، تو یہ قافیہ اس کا درست نہ بیٹھتا۔ پس شعر کے قافیے کا، شاعر کے شعر کا قافیہ تبھی بچتا ہے کہ جب وہ اس شعر میں کس کے ساتھ ہو، اہل تمیم کے ساتھ ہو، بنو تمیم کے ساتھ ہو، یعنی بنو تمیم کے ساتھ ہو، اور مذ کو کون سا اعراب دے، اعراب غیر منصرف دے، تو تب کیا ہے اس کا اعراب بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے نیچے مصنف کیا لکھتے ہیں، اچھا اس کے نیچے کچھ کیا نام ہے وہ تبصرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔
ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ لقد رأیت عجبا مذ امسا، کل سے جو ہے وہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، یعنی کل میں نے ایک عجیب حالات اور عجیب چیز دیکھی کہ عجائزا مثل سعالی، عجائز عجوزہ کی جمع ہے، بوڑھیوں کو کہتے ہیں، سعالی کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، سعالی کہتے ہیں وہ بوت اور چڑیل کے معنی میں آتے ہیں، اس معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثل سعالی یعنی ایسی بوڑھیاں تھیں جو چڑیلوں کی طرح ہیں، بوتوں کی طرح، ہاں ان کی شکلیں ایسی ہیں، اور وہ تھی بھی کیا خمسن، 5 تھیں، یعنی کل سے میں نے 5 جو ہے وہ بوڑھیوں کو دیکھا جو بالکل جو ہے وہ چڑیلوں کی طرح تھیں، کہ یاکلن ما فی رحلہن ہمسا، کہ جو ان کے راحل یعنی ان کا جو ایک ہوتا ہے تھیلا بنا ہوا ہوتا ہے، اس تھیلے کے اندر سے وہ ہمسن یعنی ہمس وہ آواز نکال کے کھا رہی تھیں، آواز بھی ان کی منہ سے نکل رہی تھی، یعنی ایسے کھا رہی تھی کہ ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی جیسے جو ہے وہ کوئی جن اور بوتنی وغیرہ کھا رہی ہوں۔ لا ترک اللہ لہن ذرسا، یہ بد دعا دے رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کی داڑھوں کو سلامت نہ رکھے، یعنی اب بھی بوڑھیاں ہیں تو پھر بھی جو ہے اتنی آوازیں نکال رہی ہیں کھانے کے ساتھ، تو ان کی کوئی داڑھی بچی ہوئی ہے تو وہ کیا سلامت نہ رہے، ہو سکتا ہے شہر کو ڈسٹرب کر رہی ہوں کھا کے اس طرح۔ ولا لقین الدہر الا تعسا، اور وہ زمانے کو نہ دیکھیں سوائے کیا تعس اور مشکلات کو کیا ہے دیکھیں۔ تو بہرحال اس شعر میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے بنو تمیم کی وجہ سے ہے، یہ کیا ہو گیا بنو تمیم کا ایک قبیلہ ہو گیا۔ ومنہم، دوسرا ان کا قبیلہ کیا ہے کہ من اعربہ بضمۃ رفعا، کہ جو اس کو اعراب دیتا ہے ضمہ والا حالت رفعی میں، وبناہ علی الکسر نصبا وجرا، اور مبنی کرتا ہے نصبی اور جری حالت میں، یعنی نصبی اور جری حالت میں اسے مبنی کر دیتا ہے اور رفعی حالت میں کیا رکھتا ہے اسے مورب رکھتا ہے، یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک جو اسم ہے یہ کبھی مورب ہو جاتا ہے جی کبھی مبنی ہو جاتا ہے، تو یہ بنو تمیم کا کیا ہے ایک الگ سا نظریہ ہے، اور اس بارے میں آگے کچھ ایک استدلالی سی بحث ہے، تو انشاءاللہ کل اس کو کیا ہے ہم ایک الگ طریقے سے کیا کرتے ہیں فریش ہو کے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے۔